What is the connection between Pakistan and the Quran? The answer is not in emotions, it is in the Quran. In this concise yet powerful series, Dr. Isra Ahmed explains the real purpose of Pakistan's creation and highlights how far we have drifted from Quranic principles. Every episode is just 10 minutes, but the message can change the way you think. کوئی سیکولر مزاج جماعت اس میں شامل نہیں ہو، اور اس کا مقصد ہے نظام کو قائم کرنا، اس کا ایک طریقہ کار ہے جو پہلے سے اس کے اندر اس کی آؤٹ لائن دے دی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ خیر کی توقع رکھیے۔ شیخ محمود الحسن صاحب، کیا موجودہ حکومت شریعت اسلام کے نصاب میں مخلص ہے؟ میں اپنی پوری تقریر کر چکا ہوں اس موضوع پر، اس کے کیسٹ آپ کو مل جائیں گے۔ جمعۃ الوداع میں نے تقریر کی تھی، میں انتہائی مایوس ہو گیا ہوں، ان کا کوئی ارادہ اسلام کو نافذ کرنے کا نہیں ہے۔ میں نے دھوکہ کھایا ہے، لیکن میں دھوکہ کھاتا ہوں تو حسن ظن کی بنیاد پر دھوکہ کھاتا ہوں، اس لیے افسوس نہیں ہوتا۔ ضیاء الحق سے بھی دھوکہ کھایا تھا صرف 2 مہینے کے لیے، شورا میں چلا گیا تھا، مایوس ہو گیا، استعفیٰ دے کر آ گیا۔ ان سے بھی دھوکہ کھایا ہے، ان کے وعدے چل کر آئے۔ میاں شریف صاحب اپنے 3 بیٹوں سمیت، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، میری کٹیا میں آئے ہیں، تو توقع ہو گئی تھی، لیکن اب میں مایوس ہو چکا ہوں، کوئی توقع نہیں اس سے۔ اسلام کا صرف ایک پہلو انہیں اچھا لگتا ہے، وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے اس کا عدالتی نظام، مجرموں کو فوراً پھانسی چڑھا سکیں اور فوراً جو ہے سزا دے سکیں، یہ ہے جو انہیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن اسلام میں صرف تعزیرات اور حدود نہیں ہے، اسلام میں پہلے نظام اسلام کا قائم کرنا، سود کو ختم نہیں کرتے، جاگیرداری کو ختم نہیں کرتے، تو یہ حدود اور تعزیرات جو ہے ان کے قائم کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ 2 حضرات کے نام میں نے پہلے پکارے تھے، محمد عثمان حسن خان صاحب اب آگئے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کو علامہ اقبال نے لندن سے بلوایا تھا۔ کتابوں میں لیاقت علی خان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا اور خود لندن جا کر انہیں لایا، مہربانی کر کے اس کو یاد کر دیں۔ میرا علم یہی ہے کہ اس میں قائد علامہ اقبال کے خطوط نے زیادہ پارٹ پلے کیا ہے، بہرحال اس میں کوئی میں آخری ججمنٹ نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کا بھی اس میں حصہ ہو، تو دونوں کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ سراج الدین خان صاحب، کیا آپ آگئے یا نہیں؟ جی ہیں، اب ہیں۔ اچھا، آپ نے لکھا ہے آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس پر نفاق ڈال دیتا ہے، منافق کی نشانیوں میں یہ ہے وغیرہ۔ علاج اس کا آپ نے فرمایا کہ انفراد اور اجتماعی توبہ کریں، مگر توبہ میں آپ نے ترجیحاً سود اور پردہ نہ کرنے سے توبہ کرنا ارشاد فرمایا ہے۔ میرا سوال یہ کہ آپ نے توبہ کرنے میں جھوٹ اور وعدہ خلافی سے ترجیحاً توبہ کرنے پر کیوں زور نہیں دیا؟ یہ بھی آپ کی نشاندہی میں سے تو یہ کہ توبہ تو ہر شے سے کرنی ہے، کوئی نمازی نہیں ہے تو نماز پڑھے گا، توبہ کرے گا کہ آئندہ اللہ نماز نہیں ترک کروں گا، لیکن اس میں جو کٹھن مرحلے ہیں وہ یہ ہیں، اس لیے کہ ایک کا ہماری معاشرت کے ساتھ گہرا رشتہ ہو گیا ہے۔ شرعی پردہ نافذ کریں گے تو آپ اپنے اس معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے، آپ کی اپنی برادری آپ کا بائیکاٹ کرے گی، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے دشمن ہو جائیں گے، کر کے دیکھ لیجیے۔ اسی طرح اگر آپ سود سے براہ راست اپنے آپ کو پاک کریں گے تو پھر اگر بڑا کاروبار ہے تو اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا، تو یہ مشکل چیزیں ہیں، ان کا ذکر میں نے کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو شخص ان کی ہمت کر لے گا تو وہ اور چیزوں کے اندر تو پھر اور بڑی تیزی کے ساتھ کام کر سکے گا۔ یہ کیا ہے؟ حافظ محمد الطاف صاحب نے سوال کیا کہ ایک سالہ کورس کے اوقات کار اس سلسلے میں کیا پک اینڈ ڈراپ کی کوئی سہولت ہوگی یا صرف پک کی سہولت بھی ہو تو عرض کر دیں۔ تو صدر انجمن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معتدب تعداد ہوئی اس علاقے سے جانے والوں کی تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، ظاہر بات ہے 1-2 افراد کے لیے تو نہیں گاڑی بھیجی جا سکتی۔ غلام مصطفیٰ صاحب، نہیں ہے؟ سامی صدیقی، ناصر احمد صاحب، جی جس محاذ کا آپ نے ذکر کیا اس سلسلے میں کون سی جماعتوں نے تعاون کا یقین دلایا ہے؟ سب سے زیادہ کھلا تعاون کا یقین تو دلایا ہے اکرم آوان صاحب نے۔
باقی طاہر القادری صاحب نے بھی اتفاق ظاہر کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں سوچیں گے. ذرا بھی آپ اور دائرہ اپنے جو بھی کانٹیکس ہیں ان کا وسیع کر لیجئے. مولانا اجمل خان صاحب جو ہیں، جو JUI کے لاہور میں اہم ترین آدمی، انہوں نے بھی پوری تعاون کا یقین دلایا ہے کہ شورا ان کی ہو رہی ہے 14-15 فروری کو، اس میں وہ اپنی پوری تائید کے ساتھ یہ بات رکھیں گے. عمران احمد خان صاحب نیو کراچی سے، ڈاکٹر صاحب ہم جتنی بھی کوشش کر لیں صحابہ کرام سے زیادہ باکردار لوگ پیدا نہیں کر سکتے. جب خلافت صحابہ جیسے لوگوں کی موجودگی میں بھی 30 سال سے زیادہ نہیں چل سکا، تو آج کل کے گئے گزرے دور میں گئے گزرے لوگوں کی موجودگی میں کتنے عرصے چل سکے گا؟ کسی چیز کا کتنے عرصے چلنا ہے کتنے عرصے نہیں چلنا ہے، اس سے مجھے اور آپ کو بحث نہیں ہونی چاہیے. میری اور آپ کی بحث اس سے ہے کہ آیا اس کا قائم کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے یا نہیں. اگر فرض ہے تو ہم نے اس کے لیے تل مندھر لگا دینا ہے. باقی وہ کتنے عرصے رہے کتنے عرصے قائم رہے، وہ تو ہر شے کو زوال آتا ہے. البتہ یہ اصل میں دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ صرف 30 سال چلی ہے. ہاں یہ صحیح ہے، کامل شکل میں 30 سال، پھر تدریجاً اس میں کمی آئی. یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ایک دم، نہیں. 6 منزلہ عمارت تھی، 6ٹھی منزل گر گئی، 5 منزلیں چلتی رہی. پھر کچھ عرصے کے بعد 5ویں گری ہے، 4 چلتی رہی. 1000 برس لگے ہیں اس پوری عمارت کو زبیبوس ہونے میں. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، یہ محمد الرسول اللہ کی قائم کردہ عمارت تھی، وہ ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی تھی. ہاں بتمام و کمال پوری کی پوری وہ نظام جو حضور نے قائم کیا تھا ایگزیکٹلی جو کا توں، یہ صرف 30 برس قائم رہا. یہ صحیح ہے. سامی صدیقی صاحب ہیں؟ نہیں. محمد صدیق صاحب فیڈرل بی ایریا سے ہیں. دینی جماعتوں کا اتحاد پہلے بھی ہوتے رہے لیکن زیادہ کامیاب نہیں رہے. جب اتحاد ہو جاتا تو اختلافات آ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، مقصد حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اندیشہ یہی ہے کہ اب بھی ایسا ہوا، ایسا تو نہیں ہو رہا. دیکھیے اندیشہ تو موجود ہے. ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کامیابی کی توقع بھی ہے تو ناکامی کا اندیشہ بھی ہے. لیکن انسان کسی شے کو سمجھے کہ ضرور کرنا ہے، اپنی کوشش کی کر کے دیکھتے ہیں. یہی بات اصل میں خود قاضی حسین احمد صاحب نے مجھ سے فرمائی کہ ہمارا تجربہ جو ہے اتحادوں کا یہ بڑا مایوس کن رہا ہے. تو میں خود اس کا گواہ ہوں کہ جولوجو صاحب کے زمانے میں جو متحدہ اسلامی شریعت محاذ بنا تھا اس میں ہم بھی شامل تھے، تنظیم اسلامی بھی تھی، تو ہمیں بھی اس وقت تجربہ بہت تلخ ہوا تھا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آئندہ اس کی کوشش نہ کی جائے. ایک مضبوط ڈھانچہ ابتدا سے بنایا جائے، مشاورت کا ایک نقشہ معین ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے چلنے کی امید ہے. نہیں بھی چلے گی تو بگڑے گا کہاں؟ جہاں کھڑے ہیں وہاں تو کھڑے ہی ہیں. اپنی سطح پر انفرادی اعتبار سے اور اپنی تنظیم کی سطح پر ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اس میں ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ اتنے ہی کام چھوڑ کر اس کام میں لگ جائیں گے، نہیں. یہ تو ہمارا ایک اضافی اقدام ہے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور جماعتوں کو بھی اس راستے پر آنے کی توفیق دے دے. شکیل صاحب بلاک 6 کس چیز کا بلاک ہے پتہ نہیں، مزمل میڈیکل سٹور نہیں ہے. محمد ہمایوں زبیری صاحب ہیں موجود. محترم امیر جماعت کو میں اس نہایت ہی احسن قدم پر دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ اس کاروان کو سرخرو فرمائے. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس تنظیم کو پورے ملک میں آرگنائز کرنے کا اہتمام کیا ہے؟ اگر ہے تو کراچی کے علاوہ ہری پور، اسلام آباد، بالا کوٹ وغیرہ میں اس میں شمولیت کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے جہاں تک تنظیم اسلامی کا تعلق وہ تو اب بھی موجود ہے. بالا کوٹ میں بھی ہے، ایبٹ آباد میں ہے. بالا کوٹ میں شاید نہ ہو تنظیم کی شاخ، ایبٹ آباد میں موجود ہے، راول پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں. وہ تو اپنی جگہ پر ہے. پورے ملک میں جو ہے اب چاہے زیادہ ہمارا وسیع حلقہ نہیں ہے لیکن یہ کہ تقریباً 4 صوبوں کے اندر ہماری یہ تنظیم جو ہے موجود ہے. البتہ اگر مراد ہے اس تحریک کا
کہ جو میں نے شروع کی ہے کہ ایک اجتماعی جدوجہد جو ہے مختلف جماعتوں کی، اس کا تو ابھی تنظیمی ڈھانچہ کوئی سامنے نہیں آیا ہے. یہ پریلیمنری رابطہ ہے جو میں کر رہا ہوں. پھر اس کا ایک تنظیمی ڈھانچہ بنانا ہوگا کہ اس میں فیصلے کس طرح ہوں گے، کس طریقے سے مشاورت کا نظام ہوگا. امرہم شورا بینہم، اس کی آخر کوئی شکل ہوگی نا. تو یہ تو جب نظام بنے گا اور اس میں جماعتیں شریک ہوں گی تب پتہ چلے گا. لیکن جہاں تک تنظیم اسلامی کا تعلق ہے، وہ تو آپ ملک کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہو، تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیں گے.